بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا نام قرآن میں ہمیشہ کے لیے بدنامی کے ساتھ لکھ دیا گیا، ابو لہب۔ یہ وہ شخص تھا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، لیکن اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک بن گیا۔ آج ہم سمجھیں گے سورہ اللہب، جس میں اللہ نے اس کی انجام کا ذکر کیا۔ آیت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھیں گے۔ یہ سورہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چلیے سب سے پہلے سنتے ہیں سورہ اللہب، پھر اس کا ترجمہ تفسیر سمجھتے ہیں۔ سورہ اللہب آیت نمبر 1۔ تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ سورہ قرآن کی بہت ہی عظیم اور اثردار سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کھلے دشمن ابو لہب، جو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، اس کے لیے لعنت اور تباہی کا اعلان فرمایا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن لوگ اسے ابو لہب کہتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ چمکتا تھا جیسے آگ کی لال شعلہ، اور اللہ نے اسی کا لقب اس کی ذلت کا سبب بنا دیا۔ جب نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور شرک اور بت پرستی سے روکا، تو سب سے پہلے جو کھلا دشمن بنا وہ یہی ابو لہب تھا۔ اس نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، گالی دی اور لوگوں کو اسلام سے دور رکھا۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر لوگوں کو بلایا اور کہا، میں تمہیں ایک ایسے عظیم عذاب سے ڈراتا ہوں، تو ابو لہب نے غصے میں کہا، تباً لکا یا محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے۔ تب اللہ نے ترنت وحی نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کا مطلب ہے ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہاں ہاتھ کا مطلب صرف جسم کے ہاتھ نہیں بلکہ اس کے اعمال ہیں، یعنی اس کی ساری پلاننگ اور کوششیں جو اس نے اسلام کے خلاف کی تھیں وہ سب برباد ہو گئیں۔ اللہ نے یہاں ابو لہب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت لکھ دی۔ دنیا میں اس کی حالات یہ ہوئی کہ وہ بیماری سے مر گیا، اس کے جسم میں تعبون آگ لگ گئی اور لوگ اس کے پاس جانے سے ڈرتے تھے۔ اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی اور اس کے اپنے بیٹوں نے اس کو دور سے پتھر مار کر گندا کوڑا اور اس میں دفنا دیا۔ یہ آیت سب لوگوں کے لیے عبرت اور سبق ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنے گا، چاہے وہ کتنا بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اس کا انجام ذلت اور ہلاکت سے ہی ہوگا۔ سورہ اللہب آیت نمبر 2۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال نہ اس کے کچھ کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی نے اسے بچایا۔ اس آیت میں اللہ نے ابو لہب کے مال اور دولت کا ذکر کیا ہے۔ ابو لہب مکہ کے امیر لوگوں میں سے تھا، اس کے پاس بہت مال تھا، نوکر چاکر تھے اور قریش کے اندر اس کا ایک مقدر مقام تھا۔ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان کے دشمن بن گیا، تو اللہ نے فرمایا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، مطلب اس کا مال اور اس کی کمائی اسے کوئی فائدہ نہیں کرے گی۔ یعنی وہ جتنا بھی امیر تھا، اس کے پاس جتنی بھی دولت تھی، سونا چاندی تھا، انہوں نے اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا، نہ اس کے رشتہ دار، نہ اس کے کاروبار اور نہ اس کا اسٹیٹس، کسی چیز نے اس کی مدد نہیں کی۔ دنیا میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مال اور طاقت ہی سب کچھ ہے۔ ابو لہب بھی اسی گھمنڈ میں تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بھی کہہ رہے ہیں تو میں اپنے مال سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن اللہ نے اس کا گھمنڈ توڑ دیا۔ ایک دن آیا کہ جب اس پر اللہ کا عذاب آیا تو اس کے اپنے گھر والوں نے اس سے دوری بنا لی، اس کی دولت کسی کام نہیں آئی۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال صرف تب قیمتی ہوتا ہے جب اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، ورنہ وہ مال قیامت کے دن آدمی کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے پاس 2 چیزیں ہیں، مال اور عمل۔
قبر میں صرف اعمال ساتھ جاتا ہے، مال دنیا میں رہ جاتا ہے۔ ابو لہب نے اپنے مال کو اپنے لیے بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ مال اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت، عذاب کا سبب بنا۔ سورہ لہب آیت نمبر 3، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَہَبٍ، وہ ضرور داخل کیا جائے گا ایسی آگ میں جس کے شعلے بہت بھڑکتے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ نے ابو لہب کے عنقریب انجام کا ذکر فرمایا جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی اور تکبر کی راہ اپنائی تو اللہ نے اس کے لیے آخرت کا صاف فیصلہ سنا دیا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَہَبٍ، یعنی ابو لہب ضرور داخل ہوگا ایک ایسی آگ میں جس کے شعلے لہو لہو کرتے ہوں گے۔ یہاں سَيَصْلَىٰ کا مطلب ہے وہ جلد ہی داخل کیا جائے گا، مطلب اس کا انجام طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نارن ذات لہب کا مطلب ہے ایسی آگ جو خود شعلے والی بھڑکتی ہوئی اور جلتی ہوئی ہوگی۔ اللہ نے یہاں ایک لفظی اور معنوی معجزہ پیدا کیا۔ ابو لہب کا لقب ہی تھا لہب، شعلہ آگ کی لال روشنی، اور اللہ نے کہا کہ وہ لہب والی آگ میں جلے گا، یعنی جس کا نام ہی آگ سے ہو، یعنی جس کا نام ہی آگ سے مشابہت رکھا تھا، اس کا انجام بھی آگ ہی بنا دیا گیا۔ ابو لہب نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، انہیں جھوٹا کہا، ان کی دعوت کا مذاق بنایا، لیکن اللہ نے اس کے لیے آخرت میں آگ کی ذلیل کرنے والی سزا مقرر کر دی۔ اس آگ کی صفات قرآن کے دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ وہ آگ نہ بجھے گی اور نہ ہی ہلکی پڑے گی، اور اس کے اندر لوگ اتنے جلیں گے کہ ان کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ ابو لہب کی مثال ان سب کے لیے ہے جو حق کا انکار کرتے ہیں، اپنے گھمنڈ میں ڈوب جاتے ہیں اور نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔ سورہ لہب آیت نمبر 4، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا اور وہ ابو سفیان کی بہن تھی، یعنی قریش کی سب سے بڑے لوگوں میں سے تھی، لیکن اس نے اپنے شوہر ابو لہب کی طرح اسلام اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ صرف نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت نہیں کرتی تھی، بلکہ ان کے خلاف غلط باتیں پھیلاتی تھی، چغلی کرتی تھی اور ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اسی لیے اللہ نے اس کا لقب رکھا حمالۃ الحطب، یعنی وہ عورت جو لکڑیاں اٹھاتی تھی۔ اس لفظ کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ظاہری معنی، وہ عورت سچ میں لکڑیاں کاٹنے جمع کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی تاکہ انہیں نقصان پہنچے، اور وہ رات کے اندھیرے میں جلن اور نفرت کے جذبے میں کانٹے لا کر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تھی۔ مجازی معنی ہے حمالۃ الحطب کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دوزخ کی لکڑیاں اٹھائے گی، یعنی اس کے جھوٹ، چغلی، فتنہ اس کے لیے آخرت میں آگ کا فیول بنیں گے۔ وہ دنیا میں لوگوں کے درمیان آگ لگایا کرتی تھی اور آخرت میں اسی آگ کو اٹھائے گی۔ سبحان اللہ! یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ فتنہ، غیبت اور نفرت پھیلانا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ام جمیل اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کی کوششوں کو بھی برباد کر دیا۔ آخرت میں اس کا انجام بھی ابو لہب کے ساتھ دوزخ میں ہوگا۔ سورہ لہب آیت نمبر 5، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں موٹے رسے، خاری رسی کا پاسا فندہ ہوگا۔ یہ سورہ ایک آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ نے ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی آخرت کا انجام کو بہت ہی اثردار طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، یعنی اس کے گلے میں خضری رسی کا فندہ ہوگا۔ یہاں جید کا مطلب ہے گردن، اور مسد سے مراد ہے کھجور کے تنچے موٹے رسے سے بنی ہوئی رسی جو بہت خضری اور خطرناک ہوگی اور دردناک ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ
عورت گھمنڈ کرتی تھی اپنے مال، زیور اور زیور والی گردن پر۔ اس کی گردن ہمیشہ مہنگی گردن بند یعنی نیکلس سے سجا کرتی تھی، لیکن اللہ نے کہا آخرت میں اسی گردن میں ذلت کا فندہ ہوگا، یعنی اس چیز پر وہ فخر کرتی تھی وہی چیز اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ رسی اس کے لیے دوزخ میں آگ کے بنے ہوئے زنجیر بن جائے گی، اس سے باندھا جائے گا، گھسیٹا جائے گا اور وہ ابو لہب کے ساتھ مل کر آگ میں جلے گی۔ سبحان اللہ! یہ آیت صرف ایک عورت کے انجام کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ یہ عبرت اور سبق ہے ہر ان لوگوں کے لیے جو گھمنڈ، نفرت اور دشمنی میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ جمیل اور ابو لہب دونوں قرآن کے اندر نام لے کر ذلیل کیے گئے۔ یہ قرآن ایک معجزہ ہے کہ یہ سورہ ان کے زندگی میں ہی نازل ہوئی، لیکن وہ کبھی بھی اسلام نہیں لائے اور وہیں ہلاکت پر مر گئے۔ آج بھی سورہ اللہب پڑھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ یاد رہے جو اللہ کے رسول سے دشمنی بنائے گا اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت ہی رسوائی والا ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ سورت مکمل ہوتی ہے۔ سورہ اللہب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دشمنی، گھمنڈ اور نفرت انسان کو صرف تباہی تک لے جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار رہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں عزت پائیں گے انشاءاللہ۔